اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ زحمت نہ سمجھیں تو اس سے بھی بلند آواز سے صلوات کی تلاوت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ صلوات۔ تھوڑا تھوڑا آپ آگے تشریف لے آئیے، بسم اللہ، آپ بھی ساتھ مل جائیے۔ یہ بزم غم شبیر، یہ فرش عزا، یہ بزم غم شبیر، یہ فرش عزا، یہ سامعین معزز، یہ ذاکرین ولا، یہ آنسوؤں کی جلا، یہ ماتمیوں کی صدا، یہ ذکر حق و صداقت، یہ فکر صدق و وفا، یہاں خلوص نظر کے چراغ جلتے ہیں، یہاں خلوص نظر کے چراغ جلتے ہیں، تراشے جاتے ہیں دل، دماغ چلتے ہیں، یہیں سے ملتا ہے صوم و صلاۃ کا پیغام، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کا پیغام، سنایا جاتا ہے اہل صفات کا پیغام، نشر یہیں سے ہوتا ہے حیات کا پیغام، یہ ایک مرکز تعلیم لا الہ بھی ہے، یہ فرش غم ہی نہیں ایک درس گاہ بھی ہے، یہ مجلس شبیر ایک درس گاہ کا نام ہے۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ یہ مجلسیں شبیہ کربلا ہے، ہمیں مجلسوں میں زندگیاں ملتی ہیں۔ انسانی زندگی دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم، ایک روح، یہ دونوں ملیں تو زندگی ہے، یہ دونوں جدا ہو جائیں تو موت ہے۔ اگر کسی نے جسم کو اچھا رکھنا ہے تو اسے چاہیے کہ جسمانی تقاضے پورے کرے، اور اگر کسی نے روح کو اچھا رکھنا ہے تو اسے چاہیے کہ روحانی تقاضے پورے کرے۔ جسم کے تقاضے ہیں اچھی غذا، اچھی خوراک، اچھا گھر، اچھا بستر، اچھی سواری، یہ ٹھیک ہو تو جسم اچھا رہتا ہے۔ روح کی غذا ہے کربلا، ماتم کی صدا، حیدر کی ولا، محبت حجت خدا،
یہ ہوں تو روح زندہ رہتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ مجلس کے بعد لنگر بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا، چلو مل ہی جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے مل جاتا ہے۔ یعنی سبیلیں لگتی ہیں، نیاز تقسیم ہوتی ہے، عموماً گیٹ پہ کھڑے ہو کے مومنین میں نیاز تقسیم۔ ایک وہ لنگر ہے جو تمہیں گیٹ سے ملتا ہے، ایک وہ لنگر ہے جو میں ممبر سے بانٹ رہا ہوں۔ مگر دونوں میں فرق بتا دوں، وہ بھی مقدس ہے، یہ بھی مقدس ہے، البتہ فرق یہ ہے وہ جسموں کی تربیت کرتا ہے، یہ روحوں کی تربیت کرتا ہے۔ یہ روح کو پروان چڑھاتا ہے، یہ روحانی شفا دیتا ہے۔ اگر کسی کا دل ہے کہ روحانی شفا پائے تو وہ مل کے صلوات پڑھے۔ اس سے بھی بہترین صلوات پڑھے۔ میں نے ایک فقرہ کہا کہ کربلا ہمیں زندگی عطا کرتی ہے۔ دیکھیے، فاقد الشے کبھی مطیع الشے نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ آگے کچھ نہیں دے سکتا۔ میں یہاں اعلان کر دوں کہ میں موجیاں والا کے غریب مومنین کے گھروں میں 5-5 ہزار تقسیم کر کے جاؤں گا، جبکہ میری جیب میں 2000 بھی نہ ہو تو میں تقسیم کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ یہ جو میں نے کہا کہ کربلا زندگی دیتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کربلا خود بھی زندہ ہو۔ کربلا معجزہ ہے، اور معجزہ بھی زندہ معجزہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس معجز نما کا معجزہ ہے جو حسین کل بھی زندہ تھا، جو اب بھی زندہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں علی کی یہ فضیلت عقل میں سمجھ نہیں آ رہی تو کیسے مانیں؟ تو تمہیں کس نے کہا جو عقلوں میں آ جائے وہ علی ہے؟ جو عقلوں سے ماورا ہے وہ علی ہے، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جس سے انسانی عقل عاجز آ جائے۔ علی معجزہ نہیں، علی خود معجز نما ہے۔ بھائی عقل کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اگر یہی آگ ٹھنڈی ہو جائے تو معجزہ ہے۔ عقل کہتی ہے کہ لوہا کبھی موم نہیں بنتا، اگر داؤد کے ہاتھوں میں بن جائے تو معجزہ ہے۔ عقل کہتی ہے کنکر بولتے نہیں ہیں، اگر کسی کے ہاتھوں پہ بول پڑے تو معجزہ ہے۔ جملہ کہوں، عقل کہتی ہے سورج مغرب میں جا کے دوبارہ مغرب سے نہیں آتا، اگر علی کے اشارے پہ آ جائے تو معجزہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کربلا معجزہ ہے۔ میں آج صبح ہی نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، ہم نے بڑی اسٹرگل کی ساتھیوں نے مل کے، اور دیکھا کہ جتنا کربلا کا احاطہ ہے، ایک وقت میں کربلا میں زیادہ سے زیادہ کتنے بندے آ سکتے ہیں۔ کربلا کوئی بڑا شہر نہیں، چھوٹا سا شہر ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ ایک وقت میں کربلا میں سما سکتے ہیں۔ میں نے کہا کربلا ہے معجزہ، اور معجزہ وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ عقل کہتی ہے کہ اس شہر میں زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ آتے ہیں، بس ابھی آئے گا چہلم، تم خود دیکھ لینا۔ جو 35 لاکھ کی جگہ ہے وہاں 4 کروڑ آ جائے تو یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور کربلا روایات میں ہے
کہ کربلا حسین ابن علی کے زائروں کے لیے یہ زمین بکھر جاتی ہے اور اپنے دامن میں ایسے لیتی ہے جیسے ایک ماں بچوں کو دامن میں سمو لیتی ہے۔ ہم اولاد کربلا ہیں۔ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ جتنے انبیاء کے معجزے ہیں، حضرت نوح نے جو کشتی بنائی تھی معجزہ ہے، یہ کشتی آج آپ نے دیکھی کبھی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب معجز نما خود نہیں ہے تو معجزے کا کیا فائدہ؟ ابراہیم جس آگ میں گئے وہ ٹھنڈی ہو گئی، وہ آگ اب آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں۔ جب معجز نما نہیں رہا تو پھر معجزہ کیا کرے گا؟ معجزے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو منوایا جائے۔ بھائی داؤد نبی نے لوہے کو موم بنایا تھا، کبھی وہ والا لوہا دیکھا ہے جو موم بنا؟ نہیں۔ جب داؤد خود نہیں رہے تو معجزہ کیا رہے گا؟ مگر قرآن آج زندہ ہے کیونکہ یہ معجزہ ہے مصطفیٰ کا۔ میرا نبی جو کہ زندہ ہے تو پھر معجزہ بھی زندہ ہے۔ پتہ چلا نبیوں کے معجزے باقی نہیں، ادھر حسین کا معجزہ کربلا زندہ ہے، محمد کا معجزہ قرآن زندہ ہے۔ اب جا کے بیٹھنا، ابراہیم کی آگ نظر نہیں آتی، داؤد کا لوہا نظر نہیں، یونس کی مچھلی نظر نہیں آتی، مگر جاؤ کعبے میں 13 رجب کی رات ایک ماں بچہ لینے کے لیے اللہ کے گھر میں آئی تھی، اللہ نے دیوار میں در بنایا تھا، وہ معجزہ کل بھی تھا، وہ اب بھی ہے۔ کیونکہ علی زندہ ہے۔ یہ دراڑ یعنی کعبہ علی کا معجزہ، کربلا حسین کا معجزہ۔ اور یہ میں کہہ چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں کہ کربلا کو کعبے کی وجہ سے زندگی نہیں ملی، کعبے کو کربلا کی وجہ سے زندگی ملی ہے۔ کعبہ علی کا معجزہ، کربلا حسین کا معجزہ۔ ہم سروں کو جھکائیں تو کعبے کو دیکھتے ہیں، دلوں کو جھکائیں تو کربلا کو دیکھتے ہیں۔ توجہ، میرا ہر امام زندہ ہے۔ ایک معجزہ میں آپ کو اور سناتا ہوں تھوڑا سا، جو ایران کے زائرین تشریف فرما ہے ہاتھ بلند کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا بار بار نصیب کریں، جو نہیں گئے مولا آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو عموماً سالار حضرات ہمیں نیشہ پور بھی لے کے جاتے ہیں۔ نیشہ پور میں ایک چشمہ نکل رہا ہے، بیمار جاتے ہیں تو پانی لے کر آتے ہیں، وہ پانی شفا دیتا ہے۔ ذرا کسی سے پوچھنا اس چشمے کے پیچھے کوئی موٹر لگی ہوئی ہے؟ نہیں۔ بتانے والے بتاتے ہیں یہ معجزہ ہے مولا رضا کا۔ روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں، جب میرے مولا اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں سے گزر رہے تھے، ہوا کیا؟ صحابہ نے عرض کیا فقیلا لہو، میرے مولا سے کہا گیا یبن رسول اللہ قد زالت الشمس، اے فرزند رسول سورج غروب ہو رہا ہے، افلا تصلی، کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ مولا نے فرمایا کیوں نہیں، جب وقت آ گیا تو پڑھیں گے۔ علی کے لال نے فرمایا ایتونی بالماء، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ فقال لہو یبن رسول اللہ ما معنا ماء، کہنے لگے اے رسول کے بیٹے ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، روایت کہتی ہے فَبَحَثَ الْأَرْضَ بِيَدِهِ، ابو تراب کے بیٹے نے مٹی کو ہاتھوں سے اٹھایا، فَنَبَعَ الْمَاء، پانی پھٹنا شروع ہو گیا، فَتَوَضَّأَ بِهِ، خود بھی وضو کیا، وَمَنْ مَعَهُ، اور جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی وضو کیا۔ روایت کہتی ہے وَأَثَرُهُ بَاقٍ إِلَى الْيَوْمِ، وہ معجزہ آج تک باقی ہے۔ یہ رضا مولا کا معجزہ ہے۔ میں آج میرا دل ہے میں مولا رضا کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں۔
اور پھر اسی منزل پہ آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے کل اختتام جہاں پہ کیا تھا. ماشاءاللہ. بنو عباس میں ایک بادشاہ گزرا ہے ہارون الرشید. یہ میرے 7ویں امام کا قاتل تھا. اس ہارون کے 2 بیٹے تھے، مامون اور امین. اقتدار کے لالچ میں مامون نے امین کو قتل کروا دیا. اب مامون نے میرے مولا کو مدینے میں دعوت دی کہ خراسان آئیں، میری حکومت ہے اور آپ ولی عہدی کو قبول کریں. اور یہ میرے مولا کا قاتل بھی ٹھہرا. مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، جب مولا کا دشمن تھا تو حکومت میں شامل کیوں کر رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہم بھی اہل بیت رسول ہیں اور ہمارا رسول کے گھر والوں سے کوئی دوری دشمنی نہیں. لہٰذا وہ لوگوں کی نظر میں حکومت قائم رکھنے کے لیے محمد کی اہل بیت سے اظہار محبت کرتا تھا. میں کہتا ہوں یا علی تیرے بھی کیا کہنے، تیرا دشمن بھی جانتا ہے دنیا کی حکومت بھی علی کے بغیر نہیں ملتی. اور یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے. شاہ صاحب گواہی دیجئے گا، اللہ سب کو سلامت رکھے. اگر ہو نا الیکشن کا موسم قریب اور ادھر سے محرم بھی آ جائے اور الیکشن والے سوچتے ہیں کہ اگر شیعوں کے ووٹ لینے ہیں نا تو ان کے جلوس میں چلے جاؤ، ذوالجناح کی لگام پکڑ کے تصویر بنا لو، یہ علی کے شیعہ ہیں. یہ پھر یہ نہیں دیکھیں گے بندہ کون ہے، یہ اتنا دیکھتے ہیں یا حسین کا رہا ہے اسے ووٹ دے دو. یہ قوم نام علی پہ مرتی ہے. بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اپنی اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے سارا سال جن کا علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی حکومت بچانے کے لیے غازی کا علم پکڑ لیتے ہیں. تو اس نے بھی ایسے ہی کیا، مولا کو اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہا، مولا نے ولی عہدی کو قبول کیا. اچھا میرا سوال کل والے سوال سے ملتا جلتا ہے. جب مولا کو پتا تھا یہ میرا قاتل بنے گا تو مولا نے اس کی دعوت کو قبول کیوں کیا؟ مدینے سے کیوں چلے؟ یا اگر مدینے سے چلے ہی تھے تو خراسان میں پہنچ کے مولا کو چاہیے تھا کہ یہ جو قاتل بننے والا ہے اس کو قتل کروا دیں تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. یاد رکھنا میرے 14 کے 14 معصوم اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. وہ کریم ہے، یہ کرم کر کے بتاتے ہیں کہ وہ ایسا کریم ہے. وہ رحیم ہے، یہ رحم کر کے بتاتے ہیں کہ وہ ایسا رحیم ہے. اسی طرح وہ عادل ہے، وہ مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا مگر جانتا سب کو ہے. یہ جس شیطان نے اللہ کی مخالفت کی، حالانکہ اللہ نے پہلے اس کو عزت داروں میں بٹھایا ہوا تھا، کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا دشمن بنے گا؟ جانتا تھا مگر سزا نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس نے جرم ہی نہیں کیا تھا. علی بھی جانتے تھے یہ جو مسجد میں سویا ہے یہ میرا قاتل بنے گا، لیکن جو عدل الہی ہے وہی عدل علی ہے. اب کوئی یہ نہ کہے اگر محمد کو پتا تھا یہ میرے دشمن ہیں تو پاس بٹھاتے کیوں تھے؟ بھائی میرا سوال ہے اللہ شیطان کو وہاں کیوں بٹھائے رکھے تھا؟ تو پتا چلا جب تک مجرم جرم نہ کرے یہ مجرم کو سزا نہیں دیتے. کلیئر ہو گئی بات؟ ظواہر پہ حکم لگایا جاتا ہے. مولا نے ولی عہدی کو قبول کیا اور خراسان کی طرف آ گئے. اچھا تمہید مکمل ہو گئی، میں آ گیا اس طرف جہاں لانا چاہتا ہوں. حضرت سے پہلے آپ کے بابا 7ویں امام کا زمانہ تھا، ان سے پہلے آپ کے بابا 6ٹھے امام کا زمانہ تھا، اور میرے 6ٹھے امام کے دور میں تعلیم و تربیت کا
ایسا سلسلہ تھا کہ ایک ایک وقت میں 4,000 شاگرد صادق کی بارگاہ میں بیٹھ کے علم لیا کرتے تھے، اور بیٹھنے والے بھی کوئی چھوٹے نہیں ہوتے تھے، دنیا کے امام ہوتے تھے، میرے امام کے غلام ہوتے تھے۔ بلکہ میں ایک فقرہ کہوں، علی کے شیعوں ناز کیا کرو، دنیا کے امام تب امام بنتے ہیں جب میرے امام کے شاگرد بنتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ مولا کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، لیکن جب مولا کی شہادت ہو گئی اور 7ویں امام کا زمانہ آیا، 7ویں امام کا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ 14 سال کا مبیش قید میں گزرا۔ اب وہ جو علم کا ایک دروازہ وسیع کھلا تھا وہ بند ہو گیا، وہ شاگردوں کا سلسلہ رک گیا کیونکہ مولا قید میں چلے گئے۔ اب جب 8ویں امام کا دور آیا، اب دنیا پیاسی تھی کہ یہ اسی جعفر صادق کا پوتا ہے، آج مدینے سے نکل رہا ہے، ہم راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ جو یہ بولتا جائے گا ہم لکھتے جائیں گے۔ روایت کہتی ہے میرے 8ویں امام سواری پہ سوار ہوئے، سر پہ نبوت کا امامہ ڈالا، بدن پہ ولایت کی عبا ڈالی، دائیں ہاتھ میں تولا کی تسبیح، بائیں ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا، سواری پہ سوار ہو کے محمد کا علی بیٹا جیسے چلتا چلتا، جیسے ہی چلتا راستے میں نیشہ پور پہنچا۔ 18,000 محدثین، ایک دو نہیں، کتنے؟ 18,000 عام بندے نہیں، محدثین کاغذ قلم لے کے میرے مولا کی سواری کے آگے کھڑے ہو گئے کہ مولا کچھ بولیے تاکہ ہم لکھیں۔ میں کہتا ہوں جاہلو، اگر کل محمد کو کاغذ قلم دے دیا ہوتا تو آج اتنی فکر نہ ہوتی۔ کاغذ قلم اٹھایا، مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے، سلام، سلام کا جواب، یا اپنا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں آپ کچھ بولیں تاکہ ہم بھی دیکھیں قرآن بولے تو کیسا لگتا ہے۔ اب میرے مولا نے فرمایا اچھا، اب مولا جانتے تھے جو میں بولوں گا یہ لکھیں گے، اور یہ چونکہ محدث ہیں یہ بات آگے پہنچائیں گے، لوگ دین سمجھیں گے۔ اب میرے مولا نے فرمایا اچھا چلو لکھو۔ پہلی بات، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا، میرا بابا کہہ رہا ہے۔ میرے بابا نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنا ہے، انہوں نے بھائی حسن سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا علی سے سنا ہے، علی نے نانا محمد سے سنا ہے، محمد نے جبریل سے سنا ہے، جبریل نے خدا سے سنا ہے۔ دیکھو جو میں بول رہا ہوں وہ خدا بول رہا ہے، وہ خدا بول رہا ہے۔ میرے مولا کیا بتا رہے ہیں؟ لکھو لکھو، جو میں بول رہا ہوں میرا خدا بول رہا ہے۔ اچھا یہ جو سلسلہ ہے نا عن رضا، رضا امام رضا علیہ السلام سے، اور یہ روایت ہے عن القاسم، عن الجعفر، عن الباقر، عن العلی ابن الحسین، عن الحسین ابن علی، عن العلی، عن المحمد، عن الجبریل، عن اللہ عز و جل۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ عصمت کا سلسلہ ہے، یہ طہارت کا سلسلہ ہے۔ اب میں کیسے کسی اور مکتب کو دیکھوں؟ دنیا کی روایتوں کے راوی نہ جانے کون کون کہاں کہاں سے آ گئے، میرے مکتب کا وہ راوی ہے جو ماں کی گود میں بھی معصوم تھا، جو جوانی میں بھی معصوم ہے، جہاں گناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ سلسلہ ہے، آؤ میں بتاتا ہوں کہ خدا کیا فرما رہا ہے۔ اب کاغذ قلم اٹھ گئے، یہ وہ جملہ ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا اور جس کے لیے میں نے 8ویں امام کا ذکر کیا تھا۔ بسم اللہ، کیا جملہ؟ مولا فرماتے ہیں لکھو۔ انہوں نے کہا لکھنا شروع کیا۔ مولا نے فرمایا قال اللہ تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمین من عذابی۔
اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ عذاب جہنم سے بچ جائے گا۔ بڑے راضی ہو گئے، کتنا آسان ہے جہنم سے بچنا۔ لکھو لکھو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے لکھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی۔ دوسرے نے لکھا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی۔ تیسرے نے لکھا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی۔ کتنا آسان ہے جہنم سے بچنا، فوراً کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب جب میرے مولا نے دیکھا یہ تو واقعاً تیار ہو گئے لا الہ پڑھنے کے لیے، مولا نے فرمایا سنو، اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا شرط کیا ہوگی؟ طہارت شرط ہوگی، وضو شرط ہوگا، نماز شرط ہوگی، روزہ شرط۔ مولا بتائیے کیا شرط ہے؟ فرمایا اس کی شرطیں ہیں وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ایک شرط ہم 14 کی ولایت ہے۔ توجہ، لا الہ قلعہ ہے، جو داخل ہوگا وہ بچ جائے گا، اور دخول کی شرط ہے 14 کی ولایت۔ پس پتہ چلا اللہ کی توحید مشروط ہے، 14 کی ولایت شرط ہے۔ شرط نہ ہو تو مشروط ہی نہیں ملتا۔ نہیں، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، نماز مشروط ہے، وضو شرط ہے، نہ کرو وضو مجھے پڑھ کے دکھاؤ، ساری رات بھی پڑھتے رہو گے نا اللہ منہ پہ مار دے گا، کیونکہ شرط پوری نہیں۔ علی ولی اللہ شرط ہے، لا الہ مشروط ہے، اگر علی نہ ہوا اللہ لا الہ بھی منہ پہ مار دے گا۔ چودہ کی ولایت، 14 کی ولایت شرط ہے۔ فقہ کا ایک مسئلہ ہے اذا باطل الشرط باطل المشروط، اگر شرط باطل تو مشروط بھی باطل۔ تم وضو کرو مگر نجس پانی سے کرو، تم نے تو کر لیا مگر باطل ہے، کیا ہے وضو، یہ نہ ہو کہ بابا جی کہ میں نے تو کیا تھا وہ تو ہو گیا تھا، ہیں آپ نے کیا ہے ہوا نہیں، کیونکہ پانی نجس ہے۔ اس کا مطلب ہے جو شرط ہے وہ قبول ہونی چاہیے۔ شرط کرو مگر قبول نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ نہ کہنا ہم بھی علی کو مانتے ہیں، علی پھر اپنی مرضی کا نہیں ماننا، علی چوتھے نمبر والا نہیں، علی غیر معصوم نہیں، وہ علی مان جو اس نے منوایا ہے۔ وضو اپنی مرضی کا کرے اور کہے کہ نماز ٹھیک ہو جائے گی، نہیں، وضو بھی وہ کرنا ہے جو اس نے حکم دیا ہے، وہ کرو گے شرط مکمل ہوگی تو مشروط ہوگا۔ ولایت ہے شرط، توحید ہے مشروط۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اچھا جو ناراض ہو گئے وہ صلوات پڑھیں، ارے زندہ باد۔ جو ناراض نہیں، جو ناراض نہیں وہ صلوات پڑھیں مل کے۔ چلیں آگے تھوڑا سا اور چلیں۔ اچھا ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ توحید ہے، اس کے بعد عقیدہ نبوت ہے، اور اس کے بعد عقیدہ امامت ہے۔ غلط۔ بنیادی عقیدہ توحید ہی ہے، مگر اس کے بعد عقیدہ نبوت نہیں، اس کے ساتھ عقیدہ نبوت ہے، اس کے بعد عقیدہ ولایت نہیں،
اس کے ساتھ عقیدہ ولایت ہے. اور یہ میں گزشتہ مجالس میں پڑھ چکا ہوں کہ لا الہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب محمد رسول اللہ ہو، اور محمد رسول اللہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب علی ولی اللہ ہو. بس یہ دونوں عقیدے ملیں گے توحید کے ساتھ، پھر توحید مکمل ہوگی. بس اب یا علی مدد کہو، یا رسول اللہ مدد کہو، یا اللہ مدد کہو، بات ایک ہی ہے. اگر یا علی مدد کہو گے نا، علی بھی مدد کریں گے، رسول بھی مدد کریں گے، اللہ بھی مدد کرے گا. یا رسول اللہ مدد کہو گے نا، علی بھی مدد کریں گے، رسول بھی مدد کریں گے، اللہ بھی مدد کرے گا. لیکن اگر یا اللہ مدد کہا اور دل میں ہو بغض علی، مدد تو نہیں آئے گی، لعنت آ جائے گی. ایک وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے، جس کے ساتھ علی ولی اللہ ہے، اور ایک وہ لا الہ الا اللہ ہے جو لا الہ الگ ہے، محمد رسول اللہ الگ ہے، علی ولی اللہ الگ. آئیے کربلا میں، موضوع یاد ہے؟ یہی میں نے آپ کو لانا تھا. بقائے لا الہ در کربلا. کربلا میں آ گئے. ایک بندہ ہے جو نیا مسلمان ہونا چاہتا ہے. وہ کربلا میں 61 ہجری روز عاشور آیا. اس نے کہا یہ بھی ایک فوج، یہ بھی ایک فوج، یہ بھی لا الہ پڑھتے ہیں، یہ بھی لا الہ پڑھتے ہیں، قرآن ان کے پاس بھی ہے، قرآن ان کے پاس بھی ہے، حاجی یہ بھی ہیں، حاجی یہ بھی ہیں، مگر یہ جنت کے سردار ہیں اور وہ جہنم بن گئے. ان پہ درود بڑھا جا رہا ہے، ان پہ لعنت برس رہی ہے. تو بھائی فرق کیا ہے؟ لا الہ یہاں بھی تھا، لا الہ وہاں بھی تھا. یاد رکھنا، وہاں صرف لا الہ تھا، یہاں لا الہ کے ساتھ محمد اور رسول اللہ بھی تھا، علی ولی اللہ بھی تھا. کچھ بات پلے پڑی؟ تو شرط ہے 14 کی ولایت. اللہ کو مانیں گے تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کی مانیں گے تو پڑھیں گے علی ولی اللہ. اور حقیقی توحید یہی ہے، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو. مل کے پڑھو صلوات. کل میں نے عرض کیا تھا کہ بہن اور بھائی نے مل کے مدینہ چھوڑا ہے. بھائی کے لیے شاید آسان ہو، مگر بہن کے لیے بڑا مشکل تھا. جانتے ہو یہ بہن کون تھی؟ جو گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی. اجرکم علی اللہ. رونے پہ آمادہ ہو گئے. ایک روایت پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ کائنات کی سب سے بڑی پردہ دار بی بی بابا علی سے کہنے لگی، بابا میرا دل کر رہا ہے میں ماں کی قبر پہ جاؤں. فرمایا زینب نہیں. کچھ دن گزرے، پھر کہا بابا میرا دل چاہتا ہے میں ماں کی قبر پہ جاؤں. فرمایا زینب ابھی نہیں. بی بی نے چاہا شاید دن کی وجہ سے بابا کہہ رہے ہیں. رات آ گئی نا، کہا بابا ماں کی قبر پہ چلیں. فرمایا زینب ابھی نہیں. بڑی گھبرا گئی. بابا مجھے بتا ماں کی قبر پہ کیوں نہیں لے کے جاتا؟ رو کے کہا زینب ابھی چاندنی راتیں ہیں، زینب ابھی چاند کی روشنی ہے. جب یہ چاندنی ختم ہو جائے گی میں خود تجھے لے کے جاؤں گا. جب یہ راتیں ختم ہو جاتی، علی بیٹی کو لے کے گھر سے چلتے، گلیوں میں سارے چراغ علی بجھا دیتے تھے. پھر منظر کیا، جہاں جہاں سے بیٹی قدم اٹھاتی تھی
غیرت مند امام وہیں پہ قدم رکھ دیتا تھا۔ میں کہوں گا مولا یہ تو رات کا وقت ہے، مدینہ ہے، بیٹی کے سر پہ چادر بھی ہے، اتنی فکر کیوں؟ دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، بعید نہیں آواز ہے رونے والوں، دن نکلے گا نا، میں نہیں چاہتا کسی کی نظر زینب کے قدموں کے نشانوں پہ پڑے۔ میں کہوں گا یا علی میں قربان جاؤں، ذرا کوفہ و شام میں آ۔ اجرکم علی اللہ، یہ جو آپ اونچی اونچی بین کر کے رو رہے ہیں نا، یہ حسرت ہے آل محمد کی۔ ایک مرتبہ چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، میرے مولا نے ایک جوان کو دیکھا جو رومال اپنی آنکھوں پہ رکھ کے رو رہا تھا۔ آقا نے فرمایا جوان بتا تجھے میرے غریبوں کی غربت پہ رونا نہیں آتا؟ کہتا ہے مولا یہ رو تو رہا ہوں۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں، ایسے رویا کر جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ ایک بڑی ماں بین کرتی ہے، چلا کے رویا کرو، یہ حسرت ہے علی کی بیٹی کی۔ عزادارو 28 رجب کی رات علی کی بیٹیاں اتنا روئیں۔ میرے مولا کا صحابی ہے جس کا نام ہے عروہ بن مسعود، یہ کانوں سے بہرا تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ بجلی کی کڑک بھی اس کے کانوں میں آواز نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ اچانک اٹھا، اپنی زوجہ سے کہنے لگا رات کے اس وقت کون رو رہا ہے؟ زوجہ نے کہا تجھے آواز آ گئی؟ اس نے کہا سن تو صحیح، یوں لگتا ہے کسی کا گھر اجڑ گیا ہے۔ زوجہ نے کہا اگر تو نے سن لیا ہے نا رونے کی آوازوں کو تو سن لے، محمد کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے جا رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بڑے شان سے نکلی ہے علی کی بیٹی گھر سے۔ عزادارو بی بی کی کنیزیں میرے مولا حسین کے پاس آئیں اور آ کے عرض کیا مولا ہماری اتنی مجال تو نہیں کہ ہم آپ کو روکیں، آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے نا تو مولا جائیے، لیکن مولا آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں علی کی بیٹی بڑی پردہ دار ہے، مولا اسے اکیلا گھر سے نہ نکالنا، ہم کنیزوں کا جھرمٹ بتانا پھر علی کی بیٹی گھر سے نکلے گی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا محمل کھڑے تھے، ایک ایک کر کے بی بی گھر سے نکلی، سب سے پہلے وہ بی بی آئی جس کے ساتھ 18 سال کا جوان تھا، پھر وہ بی بی آئی جس کے ساتھ 13 سال کا جوان تھا۔ راوی کہتے بی بیاں آتی گئیں، جوان آتے گئے، اب مجھے وہ معاف کریں جن کی چھوٹی اولاد ہے۔ راوی کہتا ہے ایک بی بی آئی جس کے ساتھ جوان نہیں تھا، 18 دنوں کا بچہ۔ جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ اصغر کی ماں۔ میں کہوں گا بی بی تیرا بھی اپنا مقدر، جب چلی تھی تو 2 بچے لے کے جب پلٹی ایک کربلا میں سو گیا، ایک شام۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو بیبیاں آتی گئی، جوان آتے گئے۔ آخری جملہ راوی کہتا ہے اللہ جانے آخر میں کون سی بی بی تھی، گھر سے باہر پہلا قدم رکھا، غازی مدینے کی گلیوں میں دوڑا، کہتا رہا الحجاب، پردہ کر لو، علی کی بیٹی آ گئی۔ یہاں بی بی آئی، وہاں حسین دوڑے، وہاں غازی دوڑے۔ حسین نے اپنا دایاں زانو رکھا، غازی نے بایاں زانو رکھا، بی بی نے پہلا قدم رکھا، پھر دوسرا قدم رکھا، ہو گئی سوار، ہو گئی سوار۔ میں عرض کروں گا اے شام کی ملکہ، یہ امیری کا موسم تھا، ایک غریبی کا وقت آئے گا جب 11 محرم ہاتھوں میں رسیاں، بے مکنہ و چادر، بے پالان اونٹ پہ آنے لگی، کہتی تھی علی اکبر، میرا قاسم، اونا محمد۔ راوی کہتے ہیں ہر لاشے کو ایک بار پکارا، مگر جب دریا کی جانب دیکھا 3 بار کہا عباس عباس عباس، اٹھ زینب اکیلی ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔